کیا آپ اپنی پڑھائی میں بہتری لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اسٹڈیز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو لے کے پریشان ہیں کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں آپ کو اپنی اسٹڈیز میں اتنا رزلٹ نہیں مل رہا؟ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسی افیکٹیو اسٹریٹجیز لے کے آئے ہیں، کچھ ایسی شاندار ٹپس اور ٹرکس لے کے آئے ہوئے ہیں جو یقیناً آپ کو آپ کی اسٹڈیز میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ دیکھیں، کوئی بھی کام جب تک آپ ایک منظم پلان کے تحت نہیں کرتے ہیں تو اس میں سے آپ کو اس طرح سے رزلٹ نظر نہیں آتا ہے۔ تو کچھ بھی کرنے کے لیے ایک پراپر پلان، ایک سائنٹیفک میتھڈ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو اسٹڈیز کیونکہ ویسے بھی انسان بائی نیچر اب اسٹڈیز میں اکثر رکاوٹ محسوس کرتا ہے، وہ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں لا سکتا اپنے اسکول اور کالجز کے زمانے میں۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک بہترین پلان کا انتخاب کریں اور اس کے مطابق کوشش کریں تاکہ وہ بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے 10 بہترین ٹپس لے کے آئیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین نتائج کا باعث بنیں گے۔ تو سب سے پہلی جو ہماری ٹپس ہے جو آپ کو آپ کے ایگزام میں بہترین مارکس دلائے گی وہ ہے کہ آپ جب بھی اسٹڈیز کرنے کے لیے بیٹھیں ایک بہترین انوائرمنٹ کا انتخاب کریں، ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ کا انتخاب کریں، ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ دیکھیں، جب تک آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کریں گے تو آپ کو وہ کنسیپٹ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کہنے کو تو گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہیں گے، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کو وہاں پہ ڈسٹریکشن ملے گی تو آپ اس طرح سے فوکس ہو کے اسٹڈیز نہیں کر پائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آپ اٹھیں گے، آپ ذہن میں ایک ریویو لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے آپ ایک ایسا ماحول یا ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو آپ کو ڈسٹریکٹ ہونے سے بچائے اسٹڈیز کے دوران میں۔ تو یہ ہماری سب سے پہلی ٹپس ہے جو آپ کو انشاءاللہ بہترین نتائج دے گی۔ ہماری جو دوسری ٹپس ہے وہ ہے آرگنائزیشن آف اسٹڈی میٹیریل، یعنی کہ آپ کے پاس جو میٹیریل ہے آپ اس کو ایک آرگنائز کر کے آپ نے رکھا ہوا ہو، آپ نے جو بک اسٹڈی کرنی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے پاس نوٹ بک وہاں پہ موجود ہو، آپ کے پاس پینسل موجود ہو، یعنی جتنا بھی ریکوائرڈ میٹیریل ہے وہ ایک بہترین حالت میں آپ کے پاس ہونا چاہیے دوران اسٹڈی، تاکہ آپ ڈسٹریکشن سے بچیں۔ ہاں، ہوتا ہی ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بعض اوقات آپ کو اریٹیشن میں مبتلا کر دیتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے سے ان چیزوں کا دھیان رکھیں، اپنے اسٹڈی میٹیریل کو ترتیب دے لیں اور دوران اسٹڈی تاکہ آپ اس سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ہماری جو تیسری سب سے بہترین ٹپس جسے میرے خیال میں جو سب سے بہترین نتائج دے سکتی ہے وہ ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز کے دوران میں ویژول ایڈز کا ضرور استعمال کریں۔ جب آپ ویژول ایڈز کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے تو وہ کنسیپٹ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ڈائجسٹو سسٹم آف ہیومن اسٹڈیز کر رہے ہیں، آپ بک سے اسٹڈی کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ڈائیگرام آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ جتنا بھی کوشش کریں گے آپ کو کا کنسیپٹ اس طرح سے کلیئر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جب آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوگی کہ جو ایسوفیگس کہاں ہے، اسٹمک کہاں ہے، یہ کہاں پہ ان کے درمیان میں کنیکشن ہوتا ہے، ڈائجسٹیو جوسز کہاں پہ ہوتے ہیں، ان کا رولز کیا ہوتا ہے، جب تک ویژول ایڈ سے آپ یہ چیز سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے لیے وہ کنسیپٹ اتنا آسان نہیں رہے گا۔ دوسری طرف اگر آپ ڈائیگرام سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت کم وقت میں وہ آپ کے مائنڈ میں ایک کلیئر پکچر بنا کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے جو بھی مشکل سے مشکل ٹاپک بھی ہے اگر آپ کے پاس اس کے لیے ڈایاگرام موجود ہے، آپ کے پاس فلو چارٹس ہیں، ان کی مدد سے آپ
کسی بھی کنسیپٹ کو آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تیار کرنے کے بعد جو چیز اس کو مزید میکسیمائز کرے گی آپ کے نالج کو، وہ ہے آپ جتنے بھی پرانے پیپرز ہیں آپ ان میں سے زیادہ ان کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیپر اٹیمپٹ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کو اپنی جتنی بھی کہیں پہ اگر فلاز ہیں آپ کے کنسیپٹ کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائیں گے، اور ایگزام سے پہلے آپ ان کو ریکٹیفائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہر وقت میں جس اسٹوڈنٹ نے اس اسٹریٹجی کو اپنانے کی کوشش کی ہے تو اس نے میکسیمم رزلٹ حاصل کیا ہے۔ پیپر اٹیمپٹنگ جو ٹیکنیک ہیں ان کو فالو کر کے آپ پرانے پیپر کو ضرور اٹیمپٹ کریں، یہ آپ کو بہترین نتائج مہیا کر سکتے ہیں۔ ہماری ففتھ جو ٹرک ہے بہترین اسٹڈیز کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی کوشچن تیار کیا ہوا، کوئی ٹاپک تیار کیا ہوا ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا شخص دستیاب ہو جو اس چیز کا نالج رکھتا ہو تو آپ اس کو ایکسپلین کریں، یعنی ایکسپلین یور آنسرز اور ایکسپلین یور کنسیپٹس ٹو ادر وین ایور یو فائنڈ اے سوٹیبل پرسن۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو آپ کو خود سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کنسیپٹ کتنا کلیئر ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر دوسرا شخص آپ کے سبجیکٹ کا نالج رکھتا ہے تو وہ بھی آپ کو کہیں پہ آپ کی کمی کوتاہی کے بارے میں آپ کو بتانے کے قابل ہوگا، اور یہ ایک بہترین نتائج آپ کو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق آپ کا دماغ پورا فوکسڈ ہو کہ صرف 25 منٹ تک کام کر سکتا ہے۔ ہر 25 منٹ کے بعد آپ کے دماغ کو ایک مناسب سے بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ بریک آپ اسے دیں گے وہ دوبارہ سے آپ کو کچھ دیر کے بعد پوری طرح سے 100% آپ کو رزلٹ دے سکتا ہے، فوکس ہو کے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مسلسل گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہیں گے، پہلے کچھ دیر یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق 25 منٹ تو آپ صحیح طرح سے فوکس ہو کے اسٹڈی کر رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی 25 منٹ گزریں گے یا تھوڑا اور ٹائم گزرے گا آپ کا فوکس کم سے کم ہوتا جائے گا، پھر آپ نام کو تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن حقیقتاً آپ کا مائنڈ کچھ بھی پک کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ اچھی تیاری کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ ہر 25 منٹ کے بعد، ہر 30 منٹ کے بعد اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا بریک دیں۔ اس بریک کے دوران میں چہل قدمی کر لیں، کافی پی لیں، کچھ بھی ایسی چیز جو آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کر سکے ایسا کر لیں، اور دوبارہ سے آ کے آپ اسٹڈیز پر فوکس ہو جائیں۔ یہ چیز آپ کو بہترین نتائج مہیا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو 7ویں ٹپس یا ٹرکس آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جب اسٹڈی کر رہے ہوں جتنے بھی امپورٹنٹس پوائنٹس ہیں آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، آپ بلٹ پوائنٹس میں ان کے نوٹس بنا لیں۔ جب کبھی دوبارہ آپ کو ریوائز کرنا پڑے تو پوری کتاب یا پورے کنسیپٹ کے بجائے آپ ایک کی پوائنٹس کا ایک اوور ویو سے لیں گے تو آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو نوٹس کا نہ ہونا بعض اوقات آپ کو 0 لیول پہ واپس لے آتا ہے، کیونکہ آپ کو تمام چیزیں نئے سرے سے تیار کرنی پڑ جاتی ہیں۔ ہماری 9th جو ٹرک ہے بہترین اسٹڈیز کے لیے، ایگزام میں شاندار مارکس لینے کے لیے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی جگہ پر آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی پوائنٹس ایسا ہے جہاں پر آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کسی کی ہیلپ کے بغیر اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو وہاں پہ شرمانے کی یا جھجکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی سا بھی سوٹیبل بندہ تلاش کریں، کوئی ٹیچر، کوئی منٹور، کوئی ٹیوٹر، اس سے ڈسکس کر لیں۔ وہ نہیں ہے تو کسی سینئر سے گائیڈنس لے لیں۔ کسی سینئر سے گائیڈنس لے لیں تو بھی آپ کو اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہماری جو 9th اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب چیزیں تیار کر لی ہوں، بس کہتے ہیں آپ نے کسی سبجیکٹ کا سلیبس کور کر لیا ہوا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ آپ جو اس کے کنسیپٹس ہیں آپ ان کو پریکٹس کریں، آپ ان کو لکھنے کی کوشش کریں۔
زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اپنی ساتھ ساتھ اپنی کمیاں پتہ چلتی جائیں گی اور آپ اس کو کلیئر کرتے جائیں گے۔ نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس تمام عمل کے دوران میں وہ یہ ہے کہ اسٹڈیز ایک ایسا عمل ہے، مطالعہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کو اپنا برین سے 100% چاہیے ہوا ہوتا ہے، تو آپ کا برین آپ کو 100% اس صورت میں دے سکتا ہے جب آپ اس کو مکمل ریسٹ مہیا کریں گے، اور مکمل ریسٹ مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 7 سے 8 گھنٹے یا اگر پاسبل ہو تو آپ 9 گھنٹے کی ایک بہترین سی نیند لیں، اپنے مائنڈ کو ریفریش کریں، اسے پوری طرح سے ریسٹ دینے کے بعد دوسرے دن کا آغاز دوبارہ سے اسی پلان کے تحت کریں۔ کچھ عرصہ کے لیے یہ پلان ساتھ لے کے چلنے کے بعد انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ یہ آپ کی زندگیوں کے اندر ایک بہترین عادت بن کے آپ کے ساتھ چلے گا، اور زندگی میں کسی بھی مقام پر آپ کو یہ انشاءاللہ دوسروں سے پیچھے نہیں رکھے گا، آپ بہتر سے بہتر نتائج حاصل کریں انشاءاللہ۔